قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ سننا ہے، آج کون سا واقعہ سننا ہے؟ آج جو واقعہ سننے جا رہے ہیں بڑا ہی امیزنگ، بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ ہے۔ جی ہاں، اور بلکہ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس واقعے کی نشانی آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کیسے ممکن ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آج کون سا واقعہ ہے؟ بات ہوگی اصحاب کہف کی۔ جی ہاں، غار والے ساتھیوں کی بات ہوگی۔ اصحاب کہف کون تھے؟ کتنا عرصہ اس غار میں سوئے؟ کیوں سوئے؟ اور جب جاگے تو پھر دنیا کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا؟ بڑی نرالی باتیں ہیں۔ اللہ کی ایک ایسی نشانی ہے، رب کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ ہے کہ جب بھی پڑھے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا تھا؟ قرآنی واقعہ ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ، ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر اسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط غیظ و غضب میں اس نے یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور ان کا یہ پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اس طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں اب ایک نیا فتنہ اٹھا، مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہایت غمگین انداز میں گریہ وزاری کرتے ہوئے بے قراری کے ساتھ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہا جو بکریاں چراتے ہیں اس نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور اس دیوار کو گرا دیا۔ اب دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ براندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اب اصحاب کہف جو اس غار میں سو رہے تھے، مدنی چل کے ناظرین آپ جاننا چاہیں گے کہ کتنا عرصہ سوئے تھے۔ بادشاہتیں تبدیل ہو گئیں، سلطنتیں تبدیل ہو گئیں، بادشاہ نیا آ گیا۔ اب ان لوگوں کی یوں سمجھیے کہ وہ نیند سے بیدار ہوئے، ایک دوسرے کو سلام کیا، باتوں میں مصروف ہو گئے، نماز بھی ادا کر لی۔
جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے ایک اپنے ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس کو کہا کہ بازار جاؤ اور کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کر لو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں اب کیا ارادہ رکھتا ہے. یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم بیدار ہو گئے. یملیخا غار سے باہر نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بازار میں شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے. یعنی ہم تو جب تھوڑی دیر پہلے غار میں گئے تھے تو بت پرستی کا دور تھا، مگر اب تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. یملیخا نے جب یہ دیکھا تو محو حیرت ہو کر کہا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کیسے ہو گیا. پھر ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا. اب یاد رہے کہ اگر 100 years ago یعنی کئی 100 سال پہلے کا کوئی کرنسی لے کر کسی کی دکان پر جائے تو وہ تو حیران ہونا ہی تھا. تو اس سکے کا چال چلن تو بند ہو چکا تھا، اس سکے کو دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا. تو دکاندار کو شبہ ہوا کہ اس شخص کے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگ گیا ہے. چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا، گرفتار کروا دیا، اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے. یملیخا نے کہا کہ خزانہ تو کوئی نہیں ہے، یہ تو ہمارا ہی روپیہ ہے. حکام نے کہا کہ برسوں گزر گئے ہیں، اس سکے کا چلن ہی بند ہو گیا ہے. تو اب وہ یملیخا کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے. تو حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں. ہاں سینکڑوں برس گزرے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا جو بت پرست تھا. یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے تھے. میرے ساتھی بھی یہاں قریب ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں. چنانچہ حکام اور عمائدین یعنی شہر کے جو شرفا تھے وہ کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے. اچھا وہاں اصحاب کہف جو ہے وہ یملیخا کے انتظار میں تھے کہ وہ کھانا لے کر آئیں گے. لیکن جب ان کی واپسی میں دیر ہو گئی تو لوگوں نے خیال کیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے ہیں. اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی. تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے. اب حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق بھی برآمد کر لیا. اس کے اندر سے جب تختی نکالی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے. تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے. ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں. حکام جو تھے وہ تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی. اللہ غنی. فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو لے کر غار کے پاس پہنچا. تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی ساری داستان بیان کی. بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا. اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں. پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی. بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے. اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا. پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اصحاب کہف کتنے؟ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کو اختلاف ہوا تو یہ آیت قرآن پاک میں نازل ہوئی. آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں. قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل. ترجمہ، تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اصحاب کہف کا یہ حیرت انگیز واقعہ کن الفاظ میں موجود ہے؟ آئیے تلاوت بھی سنتے ہیں، ترجمہ بھی سنتے ہیں. قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل. ترجمہ، تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ترجمہ: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی، غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ترجمہ: جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، پھر کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ترجمہ: تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا رکھا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ترجمہ: پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ترجمہ: ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں. بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اصحاب کہف کے نام کیا؟ ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شاذنوش، اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا. اور تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مقسم لینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، بونوانس، فلسطیونس. یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ کو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا. اصحاب کہف کے ناموں کے بھی خواص ہیں، اس کی بھی برکتیں ہیں. جی ہاں، کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں. سبحان اللہ. تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل بڑھنے کے لیے، گناہ گاروں کی نجات کے لیے. سبحان اللہ. اللہ والوں کے نام میں کتنی برکت ہوا کرتی ہے. اب آئیے سنتے ہیں قرآن پاک ہی سے کہ یہ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے. قرآن پاک کی آیت سنیے: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. ترجمہ: اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو. اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عجیب و غریب واقعہ ہے نا. آپ نے سنا، اللہ کی شان ہے. اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ آئیے کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے. نمبر 2، جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. نمبر 3، اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیرات ہوتی ہیں. نمبر 4، بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ 1 دن مقرر کیا. اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. نمبر 5،
بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیدروس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی کیا بات ہے، کیسے پیارے، کیسے حیرت انگیز واقعات، اور پھر ان واقعات میں کتنے خوبصورت ہمارے لیے میسیجز ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کیجیے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلے کے اختتام پر اصحاب کہف کا غار آپ کو نہ دکھائیں؟ آئیے اصحاب کہف کا غار بھی دیکھیے، وہ جو مسجد جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جو اصحاب کہف کے غار کے ساتھ ہی بنائی گئی تھی، اس مسجد کا بھی دیدار کیجیے اور اللہ کی قدرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ لے کر حاضر ہوں گے اور اس کے تحت اور پیارے پیارے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا